حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں انسان شرک میں مبتلا ہو کر خدا کو بھول چکے تھے۔ خدا فراموشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی فطرت سے انحراف شروع کر دیتا ہے۔ آج سے 4000 سال قبل جب تہذیب اپنی ترقی کے منتہائی کمال پر تھی، اس خدا فراموشی میں انسانوں نے ایک ایسے فطری انحراف کو جنم دیا جس کی ماضی میں کوئی مثال موجود نہ تھی۔ فطرت سے اس بغاوت کا مرکز بحر مردار کے ساحل پر واقع سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ انہیں ایک ایسے معاشرے میں حق کا علم بلند کرنا تھا جہاں خدائے واحد ہی نہیں بلکہ فطرت کی طرف بلانا بھی ایک جرم بن چکا تھا۔ سر، یہاں پہ بات یہ ہے کہ جنسی بہراروی اور ہم جنس پرستی یہ تو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے۔ قوم لوط میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ سب سے زیادہ ان کے اسی جرم کو نمایاں کیا گیا؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی برائیاں دنیا میں ہمیشہ عام رہی ہیں، لیکن لوگ انفرادی طور پر ان کا شکار ہوتے ہیں۔ قوم لوط نے اعلانیہ بھی اس کو اختیار کیا اور اجتماعی طور پہ بھی اختیار کیا۔ تو قرآن مجید کے مطابق ان سے پہلے یہ کام کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہ چیز ہے جس نے ان کی معاملے میں بڑی غیر معمولی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ جنسی بے راہ روی وہ شیطانی پھندا ہے جس میں پھانسنا ابلیسی لشکروں کے لیے ہمیشہ سے بہت آسان رہا ہے، مگر ہم جنس پرستی معاشرے کا عرف بن جائے، سنجیدہ اور باشعور لوگ اس کے علم بردار بن جائیں اور اس کے خلاف بات کرنا ایک جرم بن جائے۔ ایسا انسانی تاریخ میں 2 ہی دفعہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ آج سے 4000 برس پہلے اور دوسری دفعہ آج کے اس دور میں جس میں ہم زندہ ہیں۔ پہلی دفعہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس کا سامنا تنہا ایک ہستی نے کیا۔ یہ ہستی حضرت لوط علیہ السلام کی تھی، جنہوں نے خدا کے حکم پر اپنی قوم سے اس جنگ کو لڑا، یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ آ گیا۔ قوم لوط بحر مردار کا حصہ بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ محققین کے مطابق یہ بستیاں موجودہ اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع بحر مردار کے جنوبی علاقے کے ارد گرد آباد تھیں۔ شرک اور ظلم و فساد اس دور میں پہلے ہی عام تھا، مگر ان کی قوم کا وہ وصف جس کی وجہ سے مذہبی صحائف میں ان کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ان کا ہم جنس پرستی کو ایک فیشن اور فخر کی چیز بنا لینا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے قبل دنیا کی کسی قوم نے اس کو اس طرح نہیں اپنایا تھا کہ اعلانیہ اپنی مجلسوں میں اس برائی کا ارتکاب کرنے لگیں اور اس پر فخر کریں۔ یہاں تک کہ نوجوان ہی نہیں بلکہ پختہ عمر کے مرد بھی اس میں ملوث ہوں اور اس میں زور زبردستی پر اتر آئیں۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے، مگر کہیں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو شرک یا دیگر کسی برائی کے حوالے سے زیر بحث نہیں لایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جرم شرک سے بھی بڑا گناہ ہے؟ نہیں، دیکھیے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہی ہے، لیکن مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک مشرک اگر ہمارے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس کے جسم سے خارج ہونے والے نجاست اس نے لگا رکھی ہو، تو اسے ہم توحید کی دعوت دیں گے یا پہلے یہ کہیں گے اس نجاست کو دھو؟ اس لیے کہ اس نجاست کا نجاست ہونا تو پوری انسانیت پہ واضح ہے۔ تو حضرت لوط کے دور میں شرک پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، یہاں بھی پھیلا ہوا تھا،
لیکن باقی دنیا میں یہ مسئلہ نہیں تھا، تو اس پہلو سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یعنی یہ تو دیکھ رہے تھے وہ کہ یہ غیر فطری ہے اور باقی دنیا یہ نہیں کر رہی، تو اس لیے توجہ یہاں سے دلانا شروع کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ شرک زیر بحث آیا ہوگا، لیکن قرآن نے اس پس منظر میں اس چیز کو نمایاں کیا ہے. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا برا ہونا عقلی طور پر معلوم ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلاً زنا ایک برائی ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ پوری قوم میں یہ پھیل جائے، مگر ہم جنس پرستی ایک ایسی چیز ہے جس کی تائید انسانوں کو اپنے اندر سے نہیں مل سکتی. فرد تو کسی بھی انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، مگر قومی طور پر یہ ممکن نہیں. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب فکری طور پر کسی چیز کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا جائے، اس کے لیے خود ساختہ دلائل تراشے جائیں، اسے فخر اور فیشن کی چیز بنا لیا جائے، اور غلطی کی طرف توجہ دلانے والی زبانوں کو مجرم قرار دے کر خاموش کر دیا جائے. حضرت لوط کی قوم ان سارے مراحل سے گزر کر اپنی فطرت مس کر چکی تھی اور نجاست کے اس گڑھے میں گر چکی تھی جہاں کسی خیر کی صدا اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی. کیا حضرت لوط کی دعوت میں ایمانیات کا ذکر بالکل نہیں؟ نہیں، ایمانیت کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی اطاعت کی دعوت دی ہے، خدا کے عذاب سے ڈرایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہاں موجود ہیں. لیکن جو برائی بہت زیادہ واضح تھی، نظر آ رہی تھی اور بہت غیر معمولی تھی، اس کا ذکر نمایاں طور پہ کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں. اس کی دعوت و نصیحت پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. قوم جب ان کو نکالنے پر آمادہ ہو گئی تو پھر انہوں نے خدا سے فیصلہ کن مدد مانگی. میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. پیغمبر جب ایسی دعا کر دیں تو قوم کا فیصلہ ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا. قوم لوط کی ہلاکت کے لیے فرشتے انسانی شکل میں آئے اور پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر ان کے لیے بچھڑا ذبح کرایا اور انہیں کھانا پیش کیا، مگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا. حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ انسان نہیں فرشتے ہیں اور کسی بڑی مہم پر آئے ہیں. اس پر فرشتوں نے ان کے خوف کو دور کیا اور انہیں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. پھر اپنی آمد کا اصل مقصد بتایا کہ وہ اس مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اس موقع پر حضرت ابراہیم نے بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ قوم لوط کو معاف کر دیا جائے. قرآن مجید میں یہ واقعہ بالاجمال اس طرح بیان ہوا ہے. پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اسے بشارت مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا بردبار، بڑا درد مند اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا تھا. بائبل میں اس بات کی کافی تفصیل بیان ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار، اس بستی میں 50 نیک لوگ تو ہوں گے، تو ان 50 کی خاطر اس بستی والوں کو معاف کر دے. انہیں بتایا گیا کہ وہاں 50 نیک لوگ نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے 50 میں سے 5 کم کر کے پھر یہی التجا دہرائی تو انہیں وہی جواب دیا گیا. پھر وہ تعداد کم کرتے کرتے 10 لوگوں تک آ گئے، مگر ہر دفعہ جواب ملا کہ وہاں اتنے لوگ بھی نہیں ہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخر میں انہوں نے
حضرت لوط علیہ السلام کا حوالہ دیا تو ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن کر دیا گیا۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط کی بیوی کا تعلق اس کی اپنی قوم سے تھا، اور حضرت نوح کی بیوی کی طرح وہ بھی قوم کی محبت میں اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی تھی، چنانچہ خدا کے بے لاگ انصاف نے اسے بھی نہیں چھوڑا اور وہ عذاب کی زد میں آ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ قرآن مجید میں بہت غیر معمولی طریقے سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب خدا کو فراموش کر دیا جاتا ہے تو بدکاری اور ظلم کس طرح اس کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے رخصت ہو کر فرشتے حضرت لوط کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے۔ ابتدا میں ان فرشتوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ خود کو مہمان کے طور پر پیش کیا۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط سخت پریشان ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کی قوم کی بدکاری ظلم کی شکل میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی، اور انہیں جب معلوم ہوگا کہ یہ بے آسرا مسافر ہیں تو وہ ان کو زبردستی حاصل کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ ان کا نہ کوئی ساتھی تھا، نہ ان کے گھر میں بیٹے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر ان ظالموں کا مقابلہ کرتے۔ گھر میں بس ان کی بیٹیاں تھیں جو ظاہر ہے کہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں حضرت لوط کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ قوم کے اوباشوں نے ان کے گھر پر یلغار کر دی اور مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یہ وہ آخری حد تھی جس پر جا کر کوئی شریف آدمی اپنے مہمانوں کو بچانے اور قوم کی مردہ غیرت کو جگانے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر قوم میں غیرت ہوتی تو یہ نوبت ہی کیوں آتی۔ قوم نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت لوط کو مطمئن کرتے ہوئے ان پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ خدا کی عدالت زمین پر لگ چکی ہے اور کوئی مجرم بچ نہ سکے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو، یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، سو اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ قرآن مجید قوم لوط پر آنے والے عذاب کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگائے ہوئے تھے۔ عملی طور پر اس کی شکل غالباً وہ فطری مظہر ہے جسے والکینک ارتھ کویک کہا جاتا ہے، یعنی ایک زبردست
آتش فشانی انفجار ہوا جس سے پیدا ہونے والے زلزلے نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ ساتھ میں انتہائی زبردست آتش فشانی انفجار سے لاوا بہت اوپر آسمان کی طرف بلند ہوا اور وہاں سے ٹھنڈا ہو کر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کی شکل میں ان کے اوپر برس گیا۔ اس ہولناک بارش نے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا، جو خدا کے مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت لوط کی قوم تباہ ہو گئی مگر بدکاری نہیں چھوڑی۔ بدی کی یہ داستان آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ بدکاری کس طرح انسانیت کے لیے تباہ کن نتائج پیدا کر رہی ہے، اس کا جائزہ ہم انسان کی کہانی کی اگلی قسط میں لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل۔